الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ ہم بہت ہی شکر گزار ہیں مسجد علیہ سنت اعلیٰ حضرت اشرفی میاں، مسجد شہید اعظم، مسجد حجین عائشہ فاروق شکاری، مسجد حسنین کریمین، مسجد المدینہ قدسیہ کرتید، مسجد شریفہ حجین، مسجد حاجی ضمیر، اور اگر کسی کا نام رہ گیا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ یہاں جتنے ہم نے مدعو کیا تھا، بہت سارے پروگرام کی وجہ سے کچھ نہ آ سکے، پھر بھی آپ تمام احباب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے یہاں پر تشریف لائے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملک کے حالات بہت نازک ہیں، اور اس نازک حالات میں ہمارا آپ کا اتحاد بہت ضروری ہے۔ ہم مسجدوں سے لگے ہیں، یہ ہمارا یہ نیا علاقہ ہے۔ صوفی جمیل ٹیلر صاحب اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اکبر سیٹھ اشرفی ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں، جب ڈپارٹمنٹ کا فون آتا ہے، پولیس اسٹیشن سے فون آتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیوں آیا۔ ہم لوگوں کے لیے بھی بہت سارے مسائل اور بہت ساری دشواریاں ہوتی ہیں۔ نئے مسجد، نئے علاقے، نئی بستیوں میں جب مسجدیں بنتی ہے تو قانونی دشواریاں بھی بہت ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہم تمام اگر متحد ہوں، کسی کی بھی مسجد ہو میری اپنی مسجد ہے، کسی بھی مسلک کی مسجد ہو میری اپنی مسجد ہے، یہی اگر ہماری سوچ رہی تو ہمارا کوئی بال باقا نہیں کر سکتا۔ اگر ہم نے ہاتھ اٹھا دیا کہ یہ ہماری نہیں ہے، قانونی دشواریاں سب کے لیے ہو سکتی ہے، ہوگی۔ ملک کے جو حالات بنائے جا رہے ہیں اور ملک میں جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے وہ ہمیں آپس میں لڑانے اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اب تو آنے والا جو الیکشن ہے، اس الیکشن میں بڑے زور و شور کے ساتھ اتحاد بین المسلمین کی ضرورت ہے، بہت شدت کے ساتھ ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں، کہنے میں مجھے جھجک بھی نہیں ہے، ہم 2 مرتبہ کے پارلیمنٹ الیکشن تھے، ہم نے بتلا دیا کہ مالیگاؤں اگر اسی طریقے سے متحد رہا تو پارلیمنٹ کے الیکشن میں مالیگاؤں سے مسلم سیٹ جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ 2 مرتبہ تھے پارلیمنٹ کے الیکشن میں دھولیا اور مالیگاؤں کے تمام مسلمان متحد ہو کر کے ووٹ کر رہے ہیں، جس سے ایم پی کے الیکشن میں، پارلیمنٹ کے الیکشن میں مسلم نمائندے کا کامیاب ہونا یقینی ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن حالات ایسے بنائے جاتے ہیں کہ مسلم ایم ایل اے، مسلم ایم پی نہ جا سکے۔ اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں گا کہ دھولیے کے ایم ایل اے شپ میں، دھولیے کی سیٹ جو تھی وہاں پر غیر مسلموں کی بہت ساری سیٹیں کھڑے ہونے پر اور ایک مسلم سیٹ کھڑی ہونے پر تمام مسلمان متحد ہو کر کے فاروق شاہ کو کامیاب کر دیا۔
ملک میں مسلمانوں کی نمائندگی دن بدن گھٹتی جا رہی ہے، گھٹائی جا رہی ہے، گھٹائی جا رہی ہے، گھٹتی نہیں جا رہی ہے، گھٹائی جا رہی ہے۔ جو مسلمانوں کو اپنا ہم نوا کہتے ہیں، جو مسلمانوں کو اپنا کہتے ہیں، وہ بھی مسلمانوں کے در پردہ دشمن ہیں۔ ایسے حالات میں ہماری اپنی ذمہ داری ہے، ہم اپنے اپنے مسلک پر، اپنے اپنے عقیدے پر، ہم اپنے اپنے خیالات کے ساتھ زندگی گزاریں، لیکن اتحاد بین المسلمین کے ساتھ۔ اسی کے لیے آج ہم نے ایک مختصر سا پروگرام، تاکہ ہمارا یہ پورا علاقہ جو ہے معصوم سا کٹی سے لے کر کے گرنا تک اور اس طرف موسم ندی تک، یہ نیا علاقہ ہے۔ اس سے پہلے سال گزشتہ رمضان المبارک میں ہمیں بلایا گیا، مسجد ضمیر میں تمہاری مسجد کا یہ نہیں ہے، شگفتہ مسجد کا یہ نہیں ہے، عبد القادر مسجد کا، زیتون عبد القادر مسجد کا یہ نہیں ہے۔ یعنی جن لوگوں کے پاس ہے ان کو کچھ نہیں، لیکن جن کو نہیں ہے ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ مائک تم بند کرو، آواز بہت دور تک کے جا رہی ہے۔ یعنی اس قسم کی باتیں کر کے ہمارے درمیان ایک دوسرے کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری ہے ہم اتحاد، اتفاق، الفت، محبت کے ساتھ رہیں۔ اسی محبت کو پیش کرنے کے لیے آج ہم نے آپ کو جمع کیا۔ ہم خدام انجم آرا مسجد آپ لوگوں کا استقبال کرتے ہیں۔ میں رفیق بھائی سے گزارش کروں گا کہ ہمارے مسجد اہل سنت اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے امام حافظ و قاری محمد امین صاحب کی خدمت میں تحفہ پیش کریں۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کوئی منصوبہ بند اور کوئی ایک پلاننگ کے تحت کوئی پروگرام منعقد نہیں ہوا ہے، بلکہ ہماری یہ خواہش تھی کہ ہمارے اپنے علاقے کے جتنے ائمہ ہیں، مؤذنین ہیں، ان تمام ائمہ اور مؤذنین کو ایک جگہ جمع کر کے ہم حقیر بندے جو بھی ان کی خدمت اور حوصلہ افزائی کے کلمات ادا کر سکتے ہیں، اس کے ادا کرنے کے لیے آج ہم نے جمع کیا اور ایک موقع یہ سمجھا کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہم اپنی اپنی مسجدوں میں اپنے اپنے امام، اپنے اپنے مؤذن اور خادم مسجدوں کی اعزاز و اکرام کرتے ہیں۔ تو ہماری اپنی مسجد میں بھی ہمارے امام صاحب، مؤذن صاحب، امام تراویح کی ہمیں اعزاز و اکرام کرنا تھا، تو اسی کے ساتھ آنند پانند رفیق محترم رفیق محمد اسلم صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب کیوں نہ ہو کہ اسی مناسبت سے ہم اپنے اطراف و اکناف کی جو تمام مسجدیں ہیں ان مسجدوں کے امام اور مؤذن کو بلا کر کے ایک وقت کا کھانا کھلا دیتے ہیں۔